السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل. میں وہ بات آج آپ کے سامنے لایا ہوں کہ جس کو یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ ہمارے اپنے ہی دوستوں میں کہہ لیں، کیونکہ یوں ہی ہمیں آزادی ملی اور بٹوارا ہوا تو ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تھے. وہ جو کیونکہ ہمسائے ایک وہ سینگ ہے کہ آپ بدل نہیں سکتے، اور پہلی آواز جو جاتی ہے آپ کی تکلیف کی وہ ہمسایوں کو جاتی ہے. مدد بھی اگر آتی ہے آپ کو پہلے تو ہمسایوں سے آتی ہے. لیکن ہم نے دور دراز 9,000 میل دور امریکہ کی گود میں جا بیٹھے. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اس ملک کو سنبھال کے ایک اچھی قیادت جو تھی وہ ہمارے لیے چھوڑ سکتے. جو اس ملک کا حشر کیا ہے، جیسے گدھ مرے ہوئے مردے کو نوچ کے کھاتی ہے، اس طرح کے لیڈر ہمیں ملے. وہ فیوڈل لارڈ سے شفٹ ہوئے تو اس میں وہ انڈسٹریلسٹ آ گئے، بینکرز آ گئے، فائنینشیئرز آ گئے. وہ ہوئے تو لوہار آ گئے، لوہے کا پگھلا کر کاروبار کرنے والے لوگ آ گئے، اور جو ان کے خون میں رت رت میں ان کے صرف پیسہ ان کا ایمان ہے، نہ کوئی عزت، نہ کوئی ان کا کوئی ویلیوز آف لائف، نہ کوئی ان کو ملک یا غریب کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے جو 35 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اور اپنے ہمسایوں کو اگنور کر کے ان کے ساتھ نہیں تعلق بنا، نہ چائنا کے ساتھ، نہ رشیا کے ساتھ، نہ ایران کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں بنایا. اور 9,000 میل دور جو کہ دیکھیں کس قدر محفوظ ملک ہے. دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے ہیوج سمندر دیے ہیں. ایک طرف اٹلانٹک ہے اور دوسری طرف پیسیفک اوشن. آج تک کسی نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا. جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے 2 اوشن سے، پیسیفک اینڈ اٹلانٹک سے قدرتی بچا رکھا ہو اور آج تک اس پہ کسی نے حملہ نہ کیا ہو، وہ تو محفوظ ہے. اس کی تو ایک گلی، اس کا 1 انچ زمین پہ بھی کبھی کسی نے بم نہیں گرایا، کبھی کسی کے سولجرز کسی ملک کے بوٹ نہیں ہوئے. تو اس کا کردار، جس کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے، اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اس کا کردار دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کرائے کے اس نے فوجی تیار کیے ہوئے ہیں. اور وہ بلیک واٹر کی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ نے جنگ کو آؤٹ سورس کیا ہوا کہ وہ ان کی خاطر جا کر لڑتے ہیں. اور کس کس کنٹری کو ان لوگوں نے انویڈ کیا، کس طریقے سے انہوں نے ان کے ریسورسز کو لوٹا، اور انہوں نے اپنے ریزروز، آپ دیکھیں کہ یہ ان کی تاریخ ہے. اور ہمارے جو بھی ایسے حلقے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے سیاستدان ہیں، اور انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے ادارے بھی ہیں، جو یہ اسی ملک میں وہ کھاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اسی جگہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ کاکول کی اکیڈمی میں جاتے ہیں، کمیشنڈ آفیسرز بنتے ہیں، اور بننے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاص پاور کے ساتھ ہم یہاں پیدا ہو گئے ہیں، اور ہم کسی کو بھی ادارے کے اندر دخل دے سکتے ہیں. یہ ہمارا برتھ رائٹ ہے. اس لیے وہ ان بڑے فیصلوں میں جہاں ہمیں اپنے دوست چننے چاہیے، ان کا دخل جب سے یہ ملک بدقسمتی سے بنا ہے ان کا رول رہا ہے. یا تو پورا ملک وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جیسے ڈکٹیٹر، جیسے میں نام لوں تو آپ سب کو پتہ ہے، اس میں چند جو ہمارے ایون ڈکٹیٹر تھے، خصوصاً آرمی کے، جیسے ایوب خان صاحب تھے، ضیاء الحق صاحب تھے، ایون جنرل مشرف صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. اگر ایوب خان صاحب کراچی میں ہی ہمارا دارالخلافہ رہنے دیتے، جہاں کے سمندر کا پانی گجر نالے سے گندا اندر آتا ہے، جہاں کے ایک ایک گلی کے اندر آپ لوگوں کی تعداد دیکھیں کہ چوکڈ سٹی ہے، کہ سانس بھی لینا محال ہے، یہاں کے وہ سکائی رائز کی طرح لوگ، زمین پہ جگہ نہیں ہے، سمندر میں پتھر ڈال کے اس کے اوپر یہ بحریہ والا جو ہے
جو میں اس کو اب کیا کہوں، ہم نے ایک کیسے کیسے ناسور پالے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے اس نے بھی اپنے ساتھ ان ریٹائرڈ جنرلز کو ساتھ ملا کر، یا ریٹائرڈ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کو ساتھ ملا کر، یعنی پاورفل حلقوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے جو اس ملک کو لوٹا ہے، جو کھایا ہے، جو بھی رقم کیا جا رہا ہے، تو ان کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ بھی 9,000 میل دور تک ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اپنا انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، یعنی وہ اپنے ہمسایوں کو چھوڑ کر 9,000 میل دور ان سے دوستی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے عراق میں کیا کیا، انہوں نے لیبیا میں کیا کیا، آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے شام میں کیا کیا۔ ان کو تیل چاہیے تھا، وہ انہوں نے سارا تیل لے گئے اور لیے جا رہے ہیں، اور 3 سال کا ریزرو ان کے پاس موجود ہے۔ دنیا جہان میں پٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو، امریکہ میں نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے اپنے کنووں کے ساتھ ساتھ یہ چوری کا ان کے پاس بہت ہے۔ اب آگے کرائے کے جو انہوں نے سپاہی جیسے بلیک واٹر ہے، اب ان کو وہاں ہی صرف نہیں کرنے کی ضرورت، وہ ہمارے جیسے جو ملک ہیں نا، جو ان کے لیے لڑنے کو تیار ہیں کہ بس ہمیں پیسہ مل جائے، اور ہماری کوئی نہ تو آزادی ہمیں چاہیے، نہ ہمارا کوئی کردار ہے، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ اب میں دوسرے سیاستدانوں کی طرح بوٹ پالشیے یا اس قسم کے الفاظ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا، کہ پبلکلی یہ میری نظر میں یہ کسی کے لیے بھی یہ موزوں لفظ نہیں ہے، نہ ہی میں اس میں اپنے سپہ سالار کو کچھ یہ کوئی کسی قسم کا میں وہ لقب دینا چاہتا ہوں۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ ایک اسٹرکچرڈ ٹریننگ لے کر یہیں پیدا ہو کر، یہیں بیسک ایجوکیشن لے کر ایف اے کے بعد ایف ایس سی کے بعد وہ جاتے ہیں، کمیشنڈ آفیسر بنتے ہیں، کیپٹن بنتے ہیں، پھر میجر ہیں، پھر وہ بریگیڈیئر بنتے ہیں، جنرلز لیفٹیننٹ جنرلز تک جاتے ہیں، وہ ان میں سے ایک ہیں۔ ان کو جو عزت ملی ہے اور وہ جو ان کے ہاتھ میں سٹک ہے، یہ پاور اس ملک جو ان کا ملک بھی ہے اسی کے کانسٹیٹیوشن سے ان کو ملی، اور یہ ایک ٹیم ہوتی ہے، اس میں صرف سپہ سالار ان کا تو اپنا کام اتنا زیادہ ہے کہ حکومت کے جو روز مرہ کے معمول ہیں وہ ان کا ڈیوٹیز میں شامل نہیں ہے، لیکن بطور ٹیم اگر آپ ایک وزیر اعظم کی مدد کرتے ہیں، یا صرف وزیر اعظم کی نہیں، کسی بھی وزیر خزانہ کی چلے لے لیں، یا اکانومی کو کسی طرح سے سہارا دیتے ہیں، یا آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاجروں کی، یا آپ لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں، اربوں کے پاس جاتے ہیں، اور آپ اپنی اکانومی کی جو اکنامک سچویشن، جو کہ دیکھا جائے تو ہماری جو ڈیفنس کے لیے یہ اکنامک اسٹرینتھ بہت حد ضروری ہے، کیونکہ اتنا بڑا تھا یو ایس ایس آر، تو آپ کو پتہ، آپ دیکھ لیں کہ گورباچوف صاحب کے وقت وہ اکانومی ہی تھی رشیا کی، جو اس وقت موجودہ رشیا ہے اس وقت، کہ جس نے اس کو سہارا نہ دے سکے، جب وہ اکانومی ان کی اس حد تک متاثر ہوئی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو جب اتنا بڑا ملک جو ٹوٹ سکتا ہے اور اس کی آرمی جو ہے وہ نہیں ہے، تو ہم ان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ملک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو پوری قوم اپریشیٹ کرتی ہے، کرتی تھی، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا بھی ملک ہے۔ یہ اس میں کوئی ایک وزیر اعظم جس کی آپ نے مدد کر دی، چاہے ہاتھ پکڑ کے اس کو آپ نے کیا، کیونکہ کوئی ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر آتا ہی نہیں ہے، وہ ایک اگر پلیئر یا کریکٹر تھا، یا فرض کیا کہ وہ فاؤنڈری کا کسی کا مالک تھا، یا وہ ایک ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک فارن منسٹر تھا، لیکن اس نے پالیٹکس اڈاپٹ کی اور وہ ایک پاپولر لیڈر بنا، تو آپ اگر مدد کریں، یعنی میں کروں یا کوئی بھی کرے، تو ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کی خوشی بھی ہے، اور اس کے ہمیں اس بات کا پورا پراؤڈ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بالکل ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں، یا اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ملک ہمارا سب کا ہے، جیسے اس کا ہے اسی طرح ہی ہم کا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ 9,000 میل دور سے وہ جو ان کے کرائے کے سپاہی، اب وہ ان کو اپنے پاس سے بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جس ملک کے اوپر وہ
بدلنے چاہتی ہے اس کے جغرافی یا اس کی حکومت، وہ ان کو اپنی فوجیں یا گھوڑے یا جیٹس یا وہ کرنے کی ضرورت اب رہی. اب جو جنگ کا جو طریقہ ہے وہ بالکل بدل گیا. وہ لوکل لوگوں کو تیار کر لیتے ہیں، اور پہلی 6 لیئرز جو ہیں وہ جب ہمارے بڑے آفیسرز وہاں ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو وہاں یہ ترغیب دی جاتی ہے، دوستی کی جاتی ہے، ان کو ممبرشپ دی جاتی ہے، اور ان کو کہ کل کو یہ کسی بڑے عہدے پر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ایک دن یہ سپہ سالار بن جائیں، یا ایک ہو سکتے ہیں کہ یہ کسی وزیر اعظم بن جائیں یا صدر بن جائیں یا ایک ایسی پاورفل پولیٹیکل پوزیشن پر آ جائیں کہ یہ ان کی جو انٹرسٹ ہے اس کو واچ کر سکیں. تو آپ نے تو اپنی آزادی وہیں بیچ دی. سب سے پہلے تو آپ کو اپنا گھر جو ہے نا اس کا جو چار دیواری ہے اور گھر کے اندر کے جو اخراجات ہیں، گھر کو چلانا کیسے ہے، راشن کیسے آنا ہے، آپ نے اپنی صحت، اپنے بچوں کی تعلیم وہ کرنا ہے. سب سے پہلا فرض تو ہم سب پہ وہ ہے. تو پاکستان ہمارا گھر ہے، تو اس گھر کے لیے ہم سب کا جو حصہ ہے اس میں ہے، چاہے کوئی بھی ہمارا پروفیشن. اب خود دیکھ لیں جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یہ، اور اس اپنے دوست کو دیکھ لیں جو ہزاروں میل دور ہے، اور وہ دوست جو اب بھی اگر دیکھیں کہ ان ٹرائنگ ٹائمز میں جو اس وقت ورسٹ اکنامک سچویشن ہے، ایون IMF ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں، سعودی عرب کوئی پیسہ دینے، UAE یعنی ترکی، کوئی بھی وہ نہیں مدد کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر گھر میں دانے ہوں تو اس کے جو کملے بھی سیانے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بھوکے مردیاں دی پوچھے بات کوئی نہ. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آپ کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا. چائنا ہماری ہیلپ کرتا رہا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور دیکھ لیں کہ اینڈ پہ چائنا نے ہی آپ کو دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ڈوبتے کو پانی سے کھینچ کے سہارا دیا، لیکن وہ آپ پر کوئی احسان نہیں جتا رہا. اور رشیا نے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ میں 30 یا 40% جو تیل اور اس میں کم قیمت پہ آپ کو دوں گا. تو یہ تو ان کے ہمارے درمیان 3 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے، ماسکو کا اور یہاں کا، ہمارے امیڈیٹ وہ نیبر ہیں. تو میں حیران ہوں کہ کیوں ہم یہ اپنی جو آزادی جو ہے اپنے خود سائن کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ٹریننگ ہم اور کہیں نہیں دے سکتے. مجھے یاد ہے اسٹاف کالج کے یا ایمہرسٹ کے وہ بے حد بڑے اسٹرانگ آرمی کے وہ ایجوکیشن کے ٹریننگ کے ادارے ہیں. تو وہ یعنی انہوں نے بڑے بڑے اچھے وہ جو کمانڈرز وہ انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں، کیونکہ ان کی ساری جو جنگ کی جو ساری اسٹریٹجیز ہیں انہوں نے صرف لائبریریز میں نہیں، انہوں نے پریکٹیکلی یہ کیا ہے. تو کیا وہ امریکہ کے پاس جا کر جو ٹریننگ لینی ہے وہ کوئی ایک بہت بڑا اپر ہینڈ دیتا ہے کہ جہاں وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بلیک میل کر کے یا وہ ہمیں کوئی ایسی وہ آفر کر کے ممبرشپ یا کسی طرح سے وہ ہمارے اوپر یہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور بیداری جو رلتی ہے وہ پبلک ہے اور غریب تو پس جاتا ہے. تو میں یہ آپ کو یہ ساتھ جو ویڈیو چلا کے دکھا رہا ہوں کہ اس ملک کی تو عادت ہے، اس نے تو افریقہ میں یہ کیا، مڈل ایسٹ میں یہ کیا. Last 15 years has said the same thing on Pakistan. We have given you billions and billions of dollars. Let's take a deeper look at this claim and see exactly how much Pakistan really received from the US. Americans continue to state $33.4 billion as the amount it gave to Pakistan since 2002. That sounds great, but in reality, it is not true at all. Of the $33.4 billion, $14.6 billion is actually the Coalition Support Fund, which is technically Pakistan's money that the US is supposed to reimburse to Pakistan. Only $18.8 billion is actually the US foreign assistance to Pakistan, of which the country received barely a half. Another example would be that of the Kerry Lugar Act.
Pakistan was allocated $7.5 billion, but the amount disbursed was only $3.4 billion as per USAID reports. Of this $3.4 billion, the overhead costs, including consulting fees, took away a major chunk of it. What actually was left for the people in Pakistan was barely peanuts. Moreover, the US also promised to extend the KLB Act for 5 more years, but in reality, it discontinued after only 3 years. This is probably because the Americans got what they wanted, which was essentially enhancing covert operations, buying political mileage, re-engineering the society as it saw fit to the American need. So when the US complained about giving Pakistan billions of dollars without a return, the truth is, Pakistan actually subsidized the US war effort in Afghanistan, saving them trillions of dollars. A simple math would actually explain it all. According to the US Department of Defense auditing report, the cost of putting a single US soldier on ground in Afghanistan today stands at $1.5 million. This means if America was to run the Afghan war on its own, it would need a minimum of 100,000 soldiers that currently Pakistan is providing at a staggering cost of $1.5 trillion a year. Multiply that by 17 years and you have a grand total of $25 trillion. Contrastingly, it costs Pakistan $10,000 to put a soldier on the ground. And considering its military assistance to the US and Afghanistan, Pakistan has provided $25 trillion worth of military support in exchange for $33.4 billion of aid. The numbers don't lie. It is not Pakistan, but the US that has been the beneficiary of aid to Pakistan. आपके सामने देख लें कि वो यूक्रेन की जंग आज बंद हो जाए, अगर वो उसको कहे कि भैया ना तुम्हारे शहर तुम्हारे सारे जो है ना वो तबाह हो रहे हैं, सड़कें तुम्हारी तबाह हो रही हैं, हॉस्पिटल्स तुम्हारी, यूनिवर्सिटी तुम्हारी तबाह हो रही हैं, इनको तो तुम जब दोबारा बनाओगे तो सोचो कितने पैसे लगेंगे। और वो उधर से बैठे हुए हजरत साथ मिला के उनको नेटो को और दूसरे मुल्कों को और कहाँ जाकर अपना घर छोड़कर वो वहाँ उनको करें, वहाँ भी वो उनको यूक्रेनियंस को उनको एनकरेज कर रहे हैं या यूरोपियंस को या किराए के सोल्जर्स को कि तुम जाकर वहाँ उनसे लड़ो। तो वो उनको भी नज़र आ गया। इसीलिए वो जो आप वहाँ देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है रूस की तरफ से वो इन बातों की वजह से है। और इसी तरह हमें भी वो रेजिस्टेंस होना चाहिए, हमें दोस्तों की कदर करनी चाहिए। एंड ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, ये एप्लीकेबल है इस जगह, बल्कि ये हमेशा से एप्लीकेबल है। वही बंदा जो आपकी मुश्किल में आपके काम आए वो आपका दोस्त है। तो ये जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज या जो कॉन्स्पिरेसी का जो एक डिबेट चल रहा है उसको एक साइड पे रख दें। आप खुद देख लें कि हमारे ही उसी मुल्क के कानून ने उन लोगों को जो भी कमज़ोर हमारी जुडिशरी है या हमारा जो गवाही का सिस्टम है या जिस तरीके से भी अब हैं, जहाँ पर भी हम इन डेवलपमेंट फेज़ में मौजूद हैं, उन्होंने उनको सज़ा दी हुई है। वो भागे हुए हैं यहाँ से, और जो यहाँ हैं उनके ऊपर बिलियंस एंड डॉलर्स का उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर केसेस हैं। तो क्या ये सारी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कौम को शेयर नहीं करनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि सिपा सलार से लेकर चीफ जस्टिस साहब से लेकर मेरे से यानी हर आदमी से, मेरी 50 इयर्स की तकरीबन लाइफ है। मैंने लोगों को हंड्रेड्स में नहीं थाउजेंड्स में लोगों को ट्रेन किया है। मैंने कनाडा में ट्रेन किया है, अमेरिका में ट्रेन किया है, स्वीडन में ट्रेन किया है, पाकिस्तान में मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है। मेरा हाल है कि ओवर 35 इयर्स पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन किया है। और एजुकेशन में अगर 12 साल का डाल लें जनरल यूनिवर्सिटी का एज ए वाइस चांसलर, तो आप उससे अंदाज़ा करें कि कितना लेकिन मेरा किसी पर एहसान नहीं है। मैं तो अपना कर्जा भी नहीं उतार सका कि जिस तरह इस मुल्क ने मुझे दिया है। मुझे फ्री एजुकेशन दी, फ्री मेडिकल में कॉलेज में गया, डॉक्टर बना, तो मैं तो वो उतार रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मेरा कोई किसी पर एहसान नहीं है। और इसी तरह मैं नहीं समझता कि हमारे जुडिशरी या हमारे सिपा सलार, और मैंने तो अपने सिपा सलार का एक बेहतरीन पहलू
دیکھا جب جس وقت کوئی سولجر شہید ہوتا اور کس طریقے سے یہ ان کے گھر جاتے، جنازہ پڑھتے، کس طرح سے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے، بچوں کو گود میں بٹھاتے، یہ کرتے، میں خود حیران ہوں کہ وہ کس قسم کا پریشر ہوا۔ لیکن اگر مجھے حیران اس لیے میں زیادہ نہیں ہوتا کہ بھی وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں کرتے، وہ سارے جو اس وقت ذرا کمزور ملک ہیں جسے ہم تھرڈ ورلڈ کیسے ہیں یا نہیں اتنے یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہ ان کے لیے بے معمول کا کھیل ہے۔ آپ سری لنکا میں دیکھ لیں، افریقن کسی کنٹری میں اٹھا کر دیکھ لیں، ایون ابھی مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں۔ تو ہمیں کیا جاگنا نہیں چاہیے؟ اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیں یہ انالیسز ان کے اپنے جو اسکالرس ہیں، وہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں کس چیز کو اب کی یعنی سپورٹ کر رہے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مل بیٹھ کے سارے اب اس کو سنبھال لیں۔